السلام علیکم. بات کرو بھائی, کیا نام ہے بھائی؟ جی اقدس نام ہے میرا سر, بامبے سے بات کر رہا ہوں میں. بامبے والے کیسے ہیں, خیریت سے؟ عباس نام ہے, کیا نام ہے؟ اقدس صاحب. جی سر. میرے کو آپ کو پہلے تو شکریہ ادا کرنا تھا. میں آپ کی ویڈیوز رمضان کے تھوڑے دن پہلے سے دیکھ رہا ہوں, میرے کو آپ کی ویڈیوز کافی لاجک لگتی ہے, ریفرنس بھی آپ کافی صحیح دیتے ہیں, تو میرا انٹرسٹ کافی تھا شیعہ مطلب ٹیک کے بارے میں. ایسے میں اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں. اینڈ سر میرا ایک یہ سوال, آج قرآن کی ایک آیت سورہ اعراف آیت نمبر 194, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اس کا جو ترجمہ موسٹلی لوگ بولتے ہیں, میں آپ سے ایک بار ترجمہ پر اس کا مفہوم سمجھنا چاہتا ہوں. آپ ترجمہ کر لو, آپ اس کا ترجمہ کیا سمجھ؟ میرا انگلش میں سر ہے, چلے گا نا؟ آپ چلے گا, کیوں نہیں چلے گا؟ Verily those whom you call upon besides Allah are servants like unto you. Call upon them and let them listen to your prayer. You are indeed good. دیکھیں ترجمہ غلط ہے, ترجمہ غلط. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. Those whom you call upon other than Allah, یہ غلط ہے. Those whom you worship other than Allah, جس کی تم عبادت کرو, یہ صحیح ترجمہ. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, سورہ مبارکہ اعراف آیہ نمبر 194 ہے نا بھائی؟ 194. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم, جن لوگوں کو تم عبادت کرتے ہیں. ہم بتائیں گے کیوں عبادت, قال نہیں عبادت, اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ خود اللہ آپ کی طرح وہ عباد ہیں, بندے ہیں. فادعوهم فليستجيبوا لكم, ان کو بلاؤ وہ اجابت کریں, آپ کی اجابت کریں. فادعوهم ان كنتم صادقين. الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها. کیا ان کے پیر ہیں جس پیروں کے ذریعے وہ چلتے ہیں, یا جو ان کے ہاتھ ہیں ہاتھوں کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں, یا ان کے آنکھ ہیں ان کے ذریعے دیکھتے ہیں, یا ان کے کان ہیں وہ کانوں کے ذریعے سنتے ہیں. اچھا, ان کے نہ آنکھ ہے, نہ پیر ہے, نہ کان ہے, کچھ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بتوں کی بات ہے بھائی. اس کے پیر نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, کان نہیں ہے, یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے نا. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر یہ کتاب تفسیر ہے, تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس, تعلیم جمعہ محمد ابن یعقوب الفیروزآبادی. فیروزآبادی جو بہت بڑے لغوی بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں جماعت مخالفین کی, جماعت عمریہ. ان کی کتاب انہوں نے جمع کیا ابن عباس کے اقوال کو تفسیر میں, تفسیر ابن عباس. کتاب چھپی ہے سن 1992 دارالکتب العلمیہ. اور یہ جو فیروزآبادی صاحب ہیں یہ کوئی 600-700 پہلے گزرے ہیں, ابھی آج کے عالم نہیں ہے. کتاب ابھی چھپی ہے لیکن کتاب پرانی ہے. یہ سورہ اعراف ہے, آیہ نمبر 194, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. ملاحظہ فرمائیے کہ عبداللہ ابن عباس نے اس کی کیسی اس نے تفسیر کیا. ان الذین تدعون تعبدون, تدعون کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اسکرین, عربی پڑھنا آتا ہے نہیں آتا اقدس بھائی؟ آتے ہیں. 194 بول رہا تھا میں, آیت 194 ہے او بھائی, 194 ہے. ان الذین تدعون کا کیا مطلب ہے؟ تدعون مطلب پڑھو, تم پڑھو, کیا اسکرین پہ دیکھ رہے ہو؟ یہ پڑھو سرکل میں جو ہے. تدعون کا کیا مطلب ہے؟ ورشپ. ہاں, تعبدون, جن کو تم ورشپ کرتے ہو, تعبدون. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے تفسیر مقاتل ابن سلیمان, جزء ثانی, چاپ بیروت لبنان. یہ بھی تابعین میں سے ہیں, وہ بہت بڑے. 1423 میں چھپی ہے کتاب, 2002 میں. یہاں پر بھی سورہ اعراف میں ان الذین یعنی تعبدون, ان الذین تدعون یعنی تعبدون من دون اللہ, ان کی عبادت کرتے ہو, اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے ہو. تو مکے والے اللہ کی جگہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے بتاؤ؟ بتوں کی. یہ اس کی بات ہو رہی ہے, یہ ورشپ کی بات ہو رہی ہے. اور دعا یدعو کے دو معنی ہیں. دعا یدعو ایک معنی ورشپ کرنے کی ہے, عبادت کرنے, اور ایک معنی بلانے کی. یہاں پہ بلانا نہیں ہے, یہاں پہ مقصد ہے عبادت کرنا. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم, جزء 13. ملاحظہ فرمائیے سورۃ الاعراف صفحہ نمبر 331, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. ابن جریر فرماتے ہیں ان الذین تدعون ایھا المشرکون الہۃ من دون اللہ وتعبدونها شرکا من, جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ, اللہ کے سوا, اللہ کی جگہ, اللہ کے بجائے ان کی عبادت کرتے ہو. میں دو مزید تفاسیر دکھا دوں. تفسیر السمرقندی, تفسیر بحر العلوم, المجلد الاول, چاپ دارالکتب العلمیہ, چھپی ہے سنہ 1993 میں. سورہ اعراف آیہ نمبر 194, ان الذین تدعون, اس کی تفسیر اگلے صفحے میں, ان الذین تدعون یعنی تعبدون, یعنی تعبدون. یہ آیت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو تم پکارو تم مشرک بن جاتے, جس کو اگر تم پکارو تم مشرک بن جاتے. ہاں, اگر اللہ کی جگہ کسی اور کو تم اس کی عبادت کرو تو یہ جو ہے یہ شرک ہے, یہ شرک. لیکن اگر آپ کسی کو پکارو, اجازت دو, اگر تم کسی کی عبادت کرو تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. دعا کے دو معنی عربی زبان میں, ملاحظہ فرمائیے. دعوی یدعو, یہ جو مادہ ہے دعوی یدعو کی, ملاحظہ فرمائیے
دعوہ عربی زبان میں دعوہ دعوہ تو یہ بن جاتا ہے دعا یدعو یدعو دعاءً بس اس کا دعا یہ اس کے دو معنی ہیں ٹو میننگ دو مختلف معنی ہیں دو معنی ایک معنی ہے بلانا ایک معنی ہے بلانا دعوت دینا پکارنا دوسرا معنی جو ہے عبادت کرنا پوجا کرنا ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی بات آپ کو دو معنی ایک معنی بلانا پکارنا دوسرا معنی پوجا کرنا دونوں معنوں میں قرآن میں آیا ہے مثلا یہ ہے سورہ مبارک بقرہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک یدعون الی النار جو مشرک ہیں کیا کرتے ہیں یدعون الی النار آپ کو وہ پکارتے ہیں آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف واللہ یدعو الی الجنہ اللہ آپ کو بلاتا ہے جنت کی طرف والمغفرہ مغفرت کی طرف اللہ پکارتا ہے ٹھیک ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ آپ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلا دیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ یہ دعوت دے دیں پکاریں بلائیں خیر کی طرف یہ ایک معنی ہے مثلا سورہ مبارکہ یہ نوح میں قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا میں نے اپنے قوم کو رات دن دعوت دی یعنی میں نے ان کو بلایا پکارا فلم يزدهم دعائي میری دعا یعنی میری دعوت نے میری بلانے نے میرے پکار نے ان کو فرار کے علاوہ کسی چیز کے ان کو دعوت رغبت نہیں دی یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین شرح الدعاء تالیف الشیخ سعید ابن علی ابن وحف القحطانی چاپ ذہبی جو ہے اس کے شرکت ذہبی کی کتاب چپی ہے کویت میں یہ وہابی لوگوں کی کتاب ہے 2011 میں یہاں پہ شرح الدعاء وَيَأْتِي الدُّعَاء بِاللُّغَةِ بِعِدَّةِ مَعَانٍ دعا کے کئی معانی ہیں لغت میں ایک طلب و سؤال عبادت ہے دوسرا معنی عبادت ہے ٹھیک ہے نا عبادت ایک ہے پکارنا بلانا ایک معنی ہے عبادت کرنا تو یہاں پر میرے بھائی دعا عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب تہذیب اللغہ لمحمد ابن احمد الازہری متوفى سنہ 370 چاپ دار المصریہ للتعلیف والترجمہ جز نمبر 3 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے دعا کے شرح میں یہاں پہ فالدعا بمعنى الاستغاثہ دعا استغاثہ کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے والدعاء قد يكون بعبادہ دعا عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے اسی میں سے ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تو دعا عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے بلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے استغاثہ کے معنوں میں ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم اي الذي تعبدون من دون الله جس کو تم عبادت کرتے ہو میرے عزیزو اگر تم اللہ کی جگہ کسی دوسرے کی عبادت کرو تدعون من دون الله اس کی عبادت کرو اللہ کی بجائے اس کی عبادت کرو یہ شرک ہے لیکن کسی کو بلانا ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایھا النبی یہ ای جو ہے حرف ندا ہے یہ پکار کے لیے ہے یہ دعوت ہے یہ دعا ہے یہ عین عبادت ہے تو کسی کو بلانا یہ شرک نہیں ہوتا بھائی ہاں کسی کو ورشپ کرو تو یہ شرک ہے ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی بات جی جزاک اللہ